السلام علیکم ویوز، سبق نمبر 2 جو اعراب کے متعلق ہے، یعنی کہ جو عربی حروفوں کے ساتھ حرکتیں لگی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اعراب سے کیا مراد ہے اور یہ اعراب حرفوں کے ساتھ کیوں لکھی جاتی ہیں؟ اعراب سے مراد زبر، زیر، پیش وغیرہ ہے۔ ان کا مقصد تمام اعراب حرفوں کی آواز بنانے کے لیے ہیں اور حرفوں کے ساتھ اس لیے لگائی جاتی ہیں، یعنی کہ جو اعراب ہیں جن کو حرکتیں بھی بولا جاتا ہے، یہ ہیں زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد، شد اور جزم۔ یہ تمام عربی اعراب ہیں جنہیں حرکتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے حرفوں کی آواز بنانا۔ حرفوں سے مراد الف، با، تا، سا۔ یہ دیکھیں، الف، با، تا، سا، پھر الف، با، تا، سا۔ میں نے 3-4 بار الف، با، تا، سا لکھی ہوئی ہیں اور ہر ایک کے ساتھ علیحدہ حرکت لگی ہیں۔ یہ زبر اور یہ زیر اور یہ پیش، یہ 3 ہیں۔ لہٰذا جب یہ حرفوں کے ساتھ علیحدہ لگیں گی تو ان کی آواز بھی علیحدہ بنے گی۔ یہ دیکھیں، پہلے الف حرف ہے، دوسرا با، تیسرا تا اور چوتھا سا حرف ہے۔ اب زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو آواز کیا بنے گی؟ الف زبر آ، یہ الف تھا پہلے، اب اس کی آواز بن گئی آ۔ دوسرا با زبر کے ساتھ پڑھیں تو با کی کیا آواز بنے گی؟ با حرف ہے، با زبر با۔ تیسرا حرف تا ہے، جب زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی آواز بن جائے گی تا زبر تا۔ اور آگے سا زبر کے ساتھ پڑھنے سے اس کی آواز بن جائے گی سا۔ اس میں ایک جو چیز لازمی یاد رکھنے والی ہے کہ آپ نے پہلے الف با پڑھی ہے، اس کے بعد دوسرا سبق اعراب والا، حرکتوں والا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ نے سب سے پہلے حرف کو پڑھنا ہے، بعد میں حرکت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، الف زبر، یعنی کہ پہلے الف کو پڑھنا ہے، بعد میں زبر کو پڑھنا ہے۔ الف زبر آ، اس میں یعنی کہ الف اور زبر دونوں کو پڑھنے سے آواز بنانی ہے۔ اصل اس میں آج کا جو ہمارا دوسرا سبق ہے، اس میں صرف اعراب کے بارے، حرکتوں کے بارے میں بتانا تھا، جو صرف یہی ہے کہ ان کا مقصد ہوتا ہے حرفوں کے ساتھ لگ کر حرفوں کی آواز بنانا۔ یہ دیکھیں دوسرا، جیسے یہ آ، با، تا، سا آواز بنی۔ اگر زیر حرفوں کے ساتھ لگائیں تو پھر زیر کی صورت میں حرفوں کی کیا آواز بنے گی؟ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی۔ پیش کی صورت میں اگر ہم پیش لگاتے ہیں تیسری حرکت حروفوں کے ساتھ، یعنی کہ الف با تا سا کے ساتھ ہم تیسری حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر کیا آواز بنے گی؟ الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پہ سو۔ یعنی کہ یہ دیکھیں ہے سیم، الف با تا سا، الف با تا سا، الف با تا سا، یعنی کہ حرف سیم ہے لیکن حرکتیں علیحدہ لگی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کی آواز بھی علیحدہ بنی ہے۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آواز آ، با، تا، سا، ای، بی، تی، سی، او، بو، تو، سو۔ یہ واضح کس لیے کیسے علیحدہ ہوئی؟ حرکتوں کی وجہ سے علیحدہ بنی ہے۔ اور یہ آج کا اعراب والا سبق مکمل ہوا۔